سنی مسلم آدیواسی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ عقیل تڑوی بیڑگاؤں سے تعلقہ چوپڑا مختصر سی گفتگو سماعت کرے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک اپنا زندگی گزارنے کا اصول و ضابطہ ہے۔ اسلام نے کبھی بھی کسی دوسرے مذہب سے کسی چیز کو لینے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ جن کے گھروں میں کچھ ہوتا نہیں بھیک وہ مانگتے ہیں، جن کے گھر ہر نعمت سے بھرے ہوتے ہیں پھر وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے گھر میں نمک سے لے کر ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، اگر پڑوسیوں کے یہاں پھر بھی نمک مانگتا پھرے، پھر بھی لوگوں سے اور کچھ چیزیں مانگتا پھرے، لوگ کہیں گے کہ یہ عجیب انسان ہے، اس کے پاس تو اچھی کوالٹی کی نعمتیں موجود ہے پھر بھی یہ لوگوں سے ہلکی پھلکی چیزیں کیوں مانگتا ہے؟ اس کا دماغ تو خراب نہیں، کہیں اس کے عقل میں فطور تو نہیں؟ پھر وہ انسان جو ہے اعتماد کے قابل نہیں رہتا۔ اس طرح سے لوگ اس کی شخصیت کو نام رکھیں گے، لوگ اس کو اعتبار کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ گھر میں سب چیزیں موجود ہے تو پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے یا کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے گھر میں اللہ نے ہر نعمت دی ہے۔ مانگتا وہ پھرے جس کے گھر میں نعمتیں موجود نہ ہو۔ میرے دوستو، اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے یہی فکر عطا فرمائی ہے کہ کسی مذہب سے آپ کوئی چیز زندگی گزارنے کے لیے نہیں لے سکتے، نہ ان کی عبادات سے لے سکتے ہیں، نہ ان کی تہذیب سے لے سکتے ہیں، نہ ان کے تمدن سے لے سکتے ہیں، نہ ان کے کلچر سے لے سکتے ہیں، اس لیے کہ تہذیب کا محتاج وہ ہے جس کے پاس تہذیب موجود نہ ہو، تمدن کا محتاج وہ ہے جس کے پاس تمدن موجود نہ ہو، عقیدے کا محتاج وہ ہے جس کے پاس عقیدہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی کامل ذات، اتنی مکمل ذات کہ بنانے والا خود ان پر ناز کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ عظیم ذات رہبر و رہنما بنا کر فرش گیتی پر جلوہ گر فرمایا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہے، ہمارے قائد ہے، ہمارے رہبر ہے، ہمارے رہنما ہے، ہمیں زندگی کا عطا پتہ دینے والے ہیں، زندگی کا سلیقہ دینے والے ہیں، بندگی کا طریقہ دینے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی مکمل ذات ہے، اتنی کامل ذات ہے کہ سارے نبیوں کے حسن کو، سارے نبیوں کے اخلاق کو، سارے نبیوں کے کردار کو اگر کہیں پر ایک جا دیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارا رہبر و رہنما بنایا ہے، جنہوں نے ہمیں کھانے پینے، رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے کا سلیقہ بتایا ہے، اور آج ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر ہم غیروں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، ہم غیروں کے اصول اور ان کے کلچر کو اپنا رہے ہیں، جیسا کہ ہولی، دیوالی، اکھجی، پولا، شادیوں میں غلط رسم و رواج، شرک، کفر، شراب خوری، زنا خوری جیسے بڑے بڑے گناہوں کو ہم انجام دے رہے ہیں۔ اور اس قوم کے اندر یہ انشور باقی ہے کہ جب وہ زندگی گزارنے لگتے ہیں تو ہمارے نوجوان سوچتے ہیں کہ کسی نہ کسی سے کچھ سیکھ لے، کوشش کرتے ہیں جیسا کہ سیریل سے کچھ سیکھ لے، فلم سے کچھ سیکھ لے، غیروں سے کچھ سیکھ لے، دوسروں سے کچھ سیکھ لے، جبکہ اسلام نے اس کی سختی سے ممانعت کی ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے مذہب سے کوئی چیز لے کر اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کے رسول آپ کو اسلامی برادری سے باہر کرتے ہیں۔ بات یہ خاص ہے، تو آج آپ سے یہی بات کرنی ہے، اگر آپ نے کسی دوسرے مذہب سے کوئی چیز لی، اس پر عمل کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوتے ہیں کہ آپ کو اس برادری میں کہتے ہیں کہ اب ادھر کا تو ہو جا، تیری ضرورت اسلام کو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی مذہب سے کوئی چیز بعینی ہی نہیں لے سکتے، اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کسی بھی مذہب کی مشابہت اسلام کے اندر حرام ہے۔
اللہ کے رسول نے یہاں تک مخالفت کی کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہاں پر یہ بات نہیں کہی گئی کہ مونچھوں کو پست کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور اسلام پر عمل کرو، بلکہ نہیں، فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، اس لیے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب اللہ و رسول کے دشمنوں کی مخالفت ہوں گی تو اسلام دل میں خود بخود گھر کرتا جائے گا۔ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو آج ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہم غیروں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ پتہ ہے قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کی دی ہوئی فکر ہے۔ تو میرے دوستو، شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو، بلکہ قرآن آگے ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی مذہب سے، کسی معاملے میں آپ کوئی چیز ان کے شعار کو نہیں لے سکتے۔ حضور فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ میرے آقا نے اتنی بھی مشابہت گوارا نہیں کی کہ اللہ کے رسول کی معصوم ادا ہجرت سے پہلے یہ تھی کہ اپنی زلفوں کو سنوارتے تھے تو اس کے اندر مانگ نہیں نکالتے تھے، اور حضور کو مانگ نہ نکالنا پسند تھا۔ کم و بیش اللہ کے حبیب 53 سال تک زلفیں یوں سواری کہ زلف معمبری کے اندر کبھی بھی مانگ نہیں نکالی، اس لیے کہ اس میں حضور کو حسن زیادہ لگتا تھا، اس میں حضور کو خوبصورتی زیادہ لگتی تھی، تو 53 سال تک مانگ نہ نکالی۔ لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ یہودی جب بال سنوارتے ہیں تو وہ مانگ نہیں نکالتے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ یہودیوں کے سر اور ہمارے سر ایک جیسے نظر آئے، تو حضور نے فرمایا 53 سال تک مانگ نہ نکالی تھی، مگر ان بدبختوں سے مشابہت نہ ہو جائے، اب ہم مانگ نکالیں گے تاکہ ان کے سر الگ نظر آئے اور ہمارے سر الگ نظر آئے۔ اللہ کے حبیب نے مانگ نکال کر ان کی مخالفت کی ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ جن لوگوں پر خدا کا غضب ہو، اللہ جنہیں پسند نہ کرتا ہو، ان سے بغیر مانگ کے سر میں بھی حضور مشابہت نہیں کرتے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو پورا کے پورا ان کی تہذیب میں ڈوب گئے، ہم تو پورا کے پورا دوسروں کی تہذیب میں غرق ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے۔ ارے ہم نے اپنے آپ کو مسلمان رکھا کب ہے؟ ہم نے اپنی پہچان رکھی کب ہے؟ جب تک مسلمان اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اپنے کلچر کے ساتھ زندہ تھا، اس وقت تک مسلمانوں کو کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ آج مسلمانوں کو خود اپنے اسلام کی قدر نہ رہی، آج مسلمانوں کو خود اپنی اسلام کی اہمیت نہ رہی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل پیرا رہو، نبی کی سنتوں پر عمل کرتے رہو، انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہنے اور سننے سے زیادہ رب تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔